نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ہر جاندار کو موت آنی ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، اس جہاں سے جانا ہے، یہاں مستقل نہیں رہنا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شخص جانتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ وہ دیکھتا ہے لیکن افسوس کہ آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے، غور سے نہیں دیکھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے لالچ میں آگے بند باندھ دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو کوئی پلیکھے نال بھی رب نوں نہ جانتا۔ موت ایک بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے۔ اگر موت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے مرتے نہ، بس پیلیاں کھیتاں میداناں مٹی اور ریت کے ذرات کم ہو جاتے، انسانی میتیں نہیں لیکن مردہ جیسے پڑے ہوتے، کیونکہ بڑھاپے میں سب چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی چیخو پکار ہوتی، کوئی پانی پیا دو، کوئی ٹکر کھوا دو، پاسا پلٹ دو، اور کیڑی پی وڈ دیا اوپر کر دو، مکھیاں پیاں بہندیاں نے، اور مچھر پہ یہ چیخو پکار ہوتی۔ یہ دنیا نہ ہوتی ایک بڑا واضح عذاب خانہ ہوتا۔ یہ اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں موت کیسی نعمت سے نوازا۔ موت ایک نعمت ہے، موت ایک نعمت ہے۔ کبھی ہسپتالوں میں جائیں، وہاں پر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو موت نہیں آ رہی اور تکلیفیں بے پناہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ میری منت کر رہا، خدا دا نا جے پاجی ڈاکٹروں نے کہا کہ منو زہر دا ٹیکہ لوا دیو۔ کیا تھا اس کو؟ اس کی آنتوں کے اندر کوئی زخم ہو گئے تھے تو خون ہی آتا تھا اس کو، خون آ کے خون نچڑ گیا، خون دیا بوتلاں کنیاں لگ گئیاں، حتیٰ کہ خون دین والے نہ متھے لگن۔ بازاروں مول خون خریدیے تو وہ نشیاں دا خون سی، انہیں ہور سے کئی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ سی۔ لیبارٹری والے وہ کہتے ہیں 1100 روپے کی بوتل ہے جی، وہ ریجیکٹ کرتے سن، یہ خون نہیں لانا۔ خون ملنا بند ہو گیا لاہور شہر دے وچ، اور تکلیف اس کو اتنی تکلیف تھی کہ پیشاب کرتے وقت پیشاب اتنا نہیں آتا تھا جتنا کہ خون پیچھے سے آ جاتا تھا۔ جاؤ کسی دن مائی لاڈو دی مسیتے نماز پڑھو وچ بڑی چوڑی سڑک ہے، پھر بڑا وڈا میدان ہے، پھر ان دے بعد اتنے پیشاب دی وارڈ ہے جنہوں یورالوجی وارڈ کہتے ہیں۔ اتنے مرد عورتوں دیاں چیخاں نکل رہی ہوندیاں نے تو مسیت وچ آوازاں آ رہی ہوندیاں نے، تسی کہڑے چکراں پہ پھردے ہو؟ جے اج اللہ نے سہولت دے نال ساہ آ رہا ہے تو شکر کرنا چاہیے، شکر۔ اور منہ منگتے نے موت دے دے، ہائے 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 ہائے۔ میرے کو دوست تھے، ان کی شادی ہوئی، کئی سال تک اولاد نہ ہوئی، بڑی نس پج کر کے دعا دارو یہ وہ کر کے اولاد ہو گئی۔ اس وقت
یہ الٹرا ساؤنڈ کا ماحول نہیں تھا لاہور میں. کراچی جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا جی کہ منڈا ہے کہ کڑی ہے. وہ پورا ساری ٹوٹی نظر آ گئی. آ کے دیگاں ونڈنیاں شروع کر دی, منو اللہ پتر دے رہا, منو اللہ پتر دے رہا. حالی پیدا نہیں ہویا. یہ آنکھوں دیکھی, کانوں سنی, ہوش و حواس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور اس وقت کی باتیں کر رہا ہوں. دیگاں پکریاں نے غریباں نو مسکیناں نو کھوایا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ 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 اللہ. صرف ایک اللہ کا شکر نہیں تھا, موج مستیاں, 4 کوڈاں سن, خرچے ہو رہے تھے دبا دب. اللہ منو پتر دے رہا, اللہ منو پتر دے رہا. حالانکہ یہ پردے کی بات ہے. اللہ نے 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بچہ پیدا ہو گیا, بچہ پیدا ہو گیا, اینا ناک ہی نہیں ہے گا, اینا ہولڈ ہی نہیں ہے گا پیدائشی طور پہ. بڑے ڈاکٹر کراچی چ, ادو کراچی سب تو زیادہ ڈاکٹراں دا حساب کتاب ہوتا سی, لاہور تے پنڈ ہی سی. کراچی لے گئے جہاز دے اتنے, اتنے لے گئے خرچے مرچے یہ وہ. انہوں نے کہا جی کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پٹ دا گوشت ایسے دے. وہ پیو نے کہا میرا لا دو, ماں نے کہا میرا. انہوں نے کہا تیرا نہیں لگنا, بچے دا ہی لگے گا. جن دا گوشت ہے پیوند کاری اسے دی گوشت دی ہوئے گی. ہوں وہ بچہ ہے ایڈی ایڈی لتاں کتوں گوشت آئے نا, جن دے نک بھی بنے, ہونٹ بھی لگن. وہ زمانے لاکھ روپیہ رقم ہوتی سی, ہوں تے لاکھ کملے ہوئے نے, پاگل ہوئے نے لاکھ. ہوں لاکھ پاگل ہوئے نے. ادو لاکھ روپیہ رقم ہوتی سی. لاہوروں کراچی دا ہوائی جہاز دا کرایہ جڑا سی وہ 500 روپیے سی, جہاز دا کرایہ. خیر وہ بڑا اتنے 3-4 مہینے رہ کے آپریشن کرا کے وہ جوڑ دیتا جی. پھر آخر گھر ہی آنا سی. نزلہ زکام, موسم کی تبدیلی ہوئی, وہ بچے نو 2-4 دن تکلیف رہی, انہیں نچ ماری, سارا کچھ باہر آ گیا. وہ جو لایا سی وہ باہر آ گیا. اللہ پھر بھجے گئے کراچی. انہوں نے کہا جی ہوں کچھ نہیں ہونا. دوسرے ڈاکٹر نے کہا جی کہ ساتھ فضا دے وچوں جراثیم جا رہے نے, یہ بچے نے نہیں بچنا. نہیں جی اسی انہوں بچانا ہے. تسی کون ہوتے ہو بچان والی؟ تے شاہ رکھ تو قریب ہے, شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے. ماں پیو دی کی حیثیت ہے, ڈاکٹراں دی کی حیثیت ہے؟ جن پلے کوڈاں آئیاں سو لگ گئیاں, فیکٹری کو بیچ دیتی, قرضے لینے شروع کر دیتے کہ انہوں ٹھیک کرانا جی. مختصر میں کر رہا. ہائے ہائے ہائے. پھر اس دوست دی بیوی نو میں بھی مزاج پرسی ایسے گیا, منوں نے خود کیا پا جی دعا کرو اللہ انہوں چک لوے. اس سکی ماں پئی سکے بچے نو جا کہ 3-4 مہینے دا وے, ان دے متعلق بھی کہندی ہے کہ اے میں کو ویکھیا نہیں جاندا, ان دا علاج نہیں ہے گا, دعا کرو کہ اللہ انہوں چک لوے. موت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے کہا جا تینوں موت آوے تو وہ لڑن برن دا فائر کٹ مارتا ٹھا, یہ کچھ ہی ہوتا ہے. موت نعمت ہے, موت نعمت ہے, موت نعمت ہے. موت کو یاد کرو. اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, جو 40 مرتبہ روزانہ یہ دعا کرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا, شہید والا درجہ اس کو ملے گا. ہمیں کہانی بسترے سے مرے, ہسپتال مرے. ہو ہم موت سے ڈرتے ہیں, اور موت سے ڈرنا نہیں, موت کی تیاری کرنی ہے کہ موت آئے. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں تو او اے کہن اے پاکیزہ روح چل اللہ والا. اوے نہ کہے کہ روح آئے کڈنا سے تو مردہ بھجا پھردا پیا. تو کتنے بھج کے جا سکنا؟
وہ ایک پنجابی دا لطیفہ وے کہ ایک بندے نے لطیفہ ہے نا من کڑن چی گل ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو ویکھ لیتا تے انہوں نے گپ شپ کیتی تے ان دے بعد انہوں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ تیری تے جواری ہے پتر تو کہلے پر چکراں چھت چھت کے اپنے کام نہ چاچو پہ آئی من کڑن گلاں نے نا والا فرشتے جا کے تے انہیں کہا جی کی صاحب کتاب ہے انہوں نے کہا بیا دے تیرا نا ہے تو سب تو خیر تو میں تیری روح کڈنی ہے انہوں نے کہا سرکار سے چاہ شاہ پیا بسکٹ شسکٹ کھاؤ تسی تے پرچی منو کھاؤ انہوں نے کیتا چلاکی کیتی نا وہ اللہ دے نظام میں اس کو چلاکی کر سکتا ہے انہوں نے ایک نوی پرچی بنائی تے انہوں نے نا سب تو اتنے لکھے سی سوری تو انہیں سب تو تھلے اپنا نام لیتا چلو یار میں گھر جا کے کچھ نہ انڈ ونڈ کر لواں بالا نو کچھ کہہ لواں جس سے چاہ بسکٹ پی لیتا اسرائیل علیہ السلام نے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یار تو بڑا بیبا بندہ من چاہ شاہ پہ آئی ہو بسکٹ پہ آئی ہو تو میرا خیال ہے تیرا نا سب تو اتنے گا سی میں ہوں تھلوں لسٹ شروع کر لینا وہ پھر پڑے گی ہوئی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑیاں بڑیاں سانو نفس اور شیطان حجتاں سکھاندا ہے بڑیاں بڑیاں جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گلاں سکھاندا ہے جہڑیاں کہ ساڈے وہم و گمان چ بھی نہیں ہےگیاں تھوڑے دن ہوئے ایک صاحب آئے میرے کو میں پوچھا سنا نمازاں دی سنا کہندا جی میں گھٹ ودھ ہی پڑھنا میں کہا گھٹ کنیاں پڑھنا تو وادو کنیاں پڑھنا 5 دے گئے نے وادو کنیاں پڑھنا کہندا جی عید ہی پڑھ لینا وا یہ گھٹ ودھ نے جی تو میں کیا پچھلی عید رنگی ہے وڈی عید پڑھی صحیح انہیں جی نہاندیاں دھوندے ہی ٹائم نکل گیا یہ کفریہ کلمات ہیں یہ جو طرز زندگی ہے یہ جو لائف سٹائل ہے یہ جہنم میں لے جانے والا ہے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جس میں کسی قیمت پہ چھوٹ نہیں ہے نہیں کوئی بڑھنا اگر بنے گا تو اللہ کی فرما برداری میں بنے گا اگر انسان کامیاب ہوگا تو اللہ کی فرما برداری میں کامیاب ہوگا یہ بہت بڑی بھول ہے دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے اور ہمیں نفس اور شیطان دھوکے دیتا ہے ہوں جیسے بڑے ہوشیار بننے 15 تھاواں تے چار کر پتہ کر کے پھر کوئی سودا کرنے لیکن موت اور آخرت کے معاملے میں ہم بالکل جاہل ہیں بلکہ جاہل بھی نہیں اجہل ہیں اجہل پتہ کنہاں نوں کہندے نے بل ہم ازل ڈنگراں نوں کہندے نے اسی اس تو بھی گے گواچے ہیں تو میں نے جو بات جو آپ کو سنائی مقصد میرا یہ ہے میرے پیارو موت کی تیاری کرو نمازوں کی پابندی کرو آج کل معاشرے میں جھوٹ بہت چل رہا ہے مذاق میں جھوٹ ایسے ہی جھوٹ فلاں جھوٹ فلاں جھوٹ جھوٹ کا ہی کارخانہ ہے سب پاسے مسیطے بہ کے جھوٹ بولے جاندے نے ہاتھ تسبیح پھڑ کے جھوٹ بولے جاندے نے مبار ہے کتے میں ذرا باہر نکلے آیا وہاں تو گھر بڑھی کول بیٹھا ہوا جھوٹ جھوٹ اور جھوٹے وعدے اور پنجابی دی مثال ہے سخی نالوں شوم چنگا جڑا ترت دے جواب لوگوں کو ہم نے اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوگا جب ہم اللہ کے گھر آئیں گے اللہ کے گھر نہیں آئیں گے تسی جو مرضی کرتے رہو پاویں کہ لت تے کھلو کے کرتے رہو عبادتاں اللہ کا ڈر نہیں آئے گا اللہ کا ڈر نہیں آئے گا
تو دوستو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اللہ کے ڈر کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھو۔ کار کارخانے جو نماز پڑھ لینی، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کو نماز نہیں ہوندی، کیوں جی مرسا وہ نماز نہیں ہوندی، چلو پڑھ لیتی، او کچھ تو شروع کرو نا، کچھ تو پڑھو نماز۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی میں آگے 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 بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں، صرف مسلمانوں کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، باقی تاریخ 1400 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو مسلمانوں پر جتنے ظلم و ستم آئے ہیں، جتنی ان کی بادشاہیاں خوشیاں نے، جنی مسلمانہ دی چھترول ہوئی ہے، ہوں تو آبادی پور کرتی پھرتی ہے نا۔ پہلے تو آبادی نہیں تھی، ساڈے ہوش چ ساریاں پیلیاں سن، اسی شہر رہنے سا، تیسری منزل تے کھلون سے دریا وگدا نظر آتا سی چاندنیاں راتاں چ، بلڈنگاں کوئی نہ سن، کھلیاں جگہ سن ساریاں۔ اس وقت 22 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، ایک نہیں دو نہیں، 22 لاکھ۔ اور کیا تھا اس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں یہ تھا جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، ہیرا پھیری، برائیاں، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار۔ بس اللہ کو کوئی بندہ اس کی عبادت نہ کرے، اللہ نافرمانی تو ہے لیکن اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لیکن جس نے انسان اپنے انساناں دے نال، بھائیاں دے نال، بھیناں بھراواں دے نال، ہم سب بھائی بہن ہیں نا جی آپس میں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے تو پھر اللہ کا غصہ جلال میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کا غصہ جلال میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ ظلم کرے، اور اسیخی ہے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، صبح کو دیکھے، شام کو دیکھے کہ میری رات پاکیزہ گزری، میرا دن پاکیزہ گزرا۔ افسوس، اور بڑا ہی افسوس ہے۔ تو دوستو اپنی زندگیوں میں پاکیزگی لاؤ۔ تسی کوئی تانوں کوئی کام کہندا ہے، تسی انہوں کیوں چکر دیندے ہو؟ صاف کہہ دے نہیں آج میں کر سکتا، ختم کہانی۔ اس وقت امریکہ کے، یورپ کے اندر جسمانی عارضوں کے اتنے ہسپتال نہیں جتنے ذہنی ہسپتال ہیں۔ کیوں کہ وہ ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب ہیں ایک دوسرے سے، چکر دے دے کے ہیرا پھیڑیاں، کہ انہوں نے ہوش کا مت ٹکانے ہی نہیں آتی۔ اور اب یہی ماحول یہاں بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکیزہ زندگی اختیار کرو۔ پاکیزہ زندگی کی ابتدا 5 نمازوں سے ہوتی ہے۔ کپڑے پاک رہن گے، جسم پاک رہے گا، اللہ دے حضور حاضری ہوئے گی، جڑے کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہون گے اللہ نماز دی برکت نال معاف کر دے گا۔ پھر جس نے اللہ کو معافی منگے گا، یا اللہ گناہ ہو گیا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ انسان تو مراد، انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح کا اور جسم کا۔ نہا تو لو، چیمپو ورت لو، من تو چیمپو نہیں بھولتا ہے کتے۔ توبہ توبہ۔ خوشبوئاں جنیاں مرضی لا لو، لیکن ہماری روحیں اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے وہ انتہائی کینسر زدہ ہیں۔ انہوں کے کہندے نے ڈرپاں لگی ہیں ساڈیاں روحاں نو، اور روح کی موت جو ہے وہ انسان کی موت ہے۔ انسان بظاہر زندہ چلتا پھرتا ہے، لیکن اگر اس کی روح بیمار ہے تو خدا کی قسم اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب تو میں اخبار نہیں پڑھتا، کئی سال ہو گئے۔ قصور کا تھا ایک
کاروباری کاٹن کنگ کہلاتا تھا کراچی میں. روئی کا سب سے بڑا سوداگر وہ تھا, ایکسپورٹ کرنے میں, اکٹھا کرنے سے. یہ دسمبر دے بیلنس شیٹ آندے نے نا جی, ادو لاکھ روپیہ لاکھ ہوتا سی, ہوں تو کھ بھی نہیں رہا. بینک سے آئی بیلنس شیٹ کہ تو 90-95 لاکھ دا مقروض ہیں تے تیرے اکاؤنٹ 96-97 لاکھ روپیہ کل. یہ بیلنس شیٹ آ گئی. 53 سال عمر ہو گئی سی, ویاہ نہیں کرایا کہ میں سیٹ ہو لواں. یہ سیٹ ہونے والی بیماری شروع تو ہی چلی آ رہی ہے, میں سیٹ ہو لواں. وہ بیلنس شیٹ آئی, دیکھیا یار میں 53 سال دن رات محنت کر کے تو میں صرف لاکھ روپے 2 لاکھ ہی کمایا. پستول کرتی ٹھا ہو گیا کاٹن کنگ. سویرے اخباراں چ آ گیا جی کاٹن کنگ. ایس فیروزپور روڈ تے چلے جاؤ, مزنگ چنگی تو اگے گرنڈی ہوں سید بھائی دے نا تو میٹر بناندے نے. میں گلاں کرنا پیا میں 60 دی دہائی دیاں. وہ اس وقت کو جرمنی دے سب تو بڑے ٹیپ ریکارڈر ریڈیو بناتا, سب تو بڑی انہوں کو فیکٹری سی انہوں دی. انہوں نے بھی بیلنس شیٹ آئی دسمبر دے مہینے چ, وہ بھی 58 سال دے ہو کے ویاہ نہیں کرایا, میں سیٹ ہو لواں, میں سیٹ ہو لواں. اج کل ہر ایک نو مرض لگی ہے, بھاویں 50 روپے دی دیہڑی لاندا تو بھاویں 10 لاکھ دی دیہڑی لاندا, میں سیٹ ہو لواں. گناہ کری جائے گا, رج رج کے گناہ کری جائے گا. اوہو 58 سال دی عمر بیلنس شیٹ آئی, اندر بھی کوئی 1 2 لاکھ کریڈٹ آیا, باقی سارا ڈیبٹ آیا. انہیں پستول کڈی ٹھا, دن دے 12 بجے فائر کیتے, چھٹی. ایک ہوں تانوں تازہ اج دا لطیفہ, اج کل دا لطیفہ سنا دیا. میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ سوئی گیس لگ جائے. ایک منسٹر نو کیا, دوسرے نو کیا, ایک نو کیا, ان دی وزارت مک گئی, دوسرے نو کیا, ان دی وزارت مک گئی. پھر جڑا سوئی گیس دا چیئرمین سینیٹر سی, خواجہ صاحب سن ساڈے گوال منڈی دے, انہوں نے کہا کہ یار انہوں پھڑو. انہوں نے کہا خواجہ صاحب گیس لاؤ جی. کوئی نہیں, تھوڑی ساری بے تکلفی ہو گئی. پوچھا خواجہ صاحب ماشاءاللہ بچے کنے نے؟ امل جی میں علی شادی نہیں کرائی, 70 سال عمر ہو گئی سی. میں کہا بیاہ نہیں کرایا, کیوں؟ کہنے لگے میں علی سیٹ نہیں ہویا. تھوڑے دنوں بعد وہ بھی فارغ ہو گئے, اور ساڈا گیس دا معاملہ پھر لٹک گیا. دوستو یہ دھوکھے نے, دھوکھے. آپ دلوں میں آئے گا یار کوئی اللہ رسول, یہ اللہ رسول ہی کی باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ دنیا کے دھوکے ہیں, دھوکے. ان دھوکوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے پیارو. اللہ کی فرما برداری کرو, سادہ سادہ زندگی گزارو. اے ڈبیاں شبیاں دے چکراں چ نہ پو. انہیں تباہ کر دیتا پھڑ کے, قوم نو, ملک نو, معاشرے نو, بہن نو, پراواں نو, سب نے تباہ کر دیتا. ضرورت کے درجے میں اس کی ہے گنجائش, باقی نے تباہ کر دیتا ہے. نہ کنا ٹوٹیاں لائیاں نے, بسترے چ بڑے نے, اتنے لیف لتا ہوا وے, تو سب پیڑے کام ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے جی.